بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ سب تک پہنچ سکیں۔ ہمارے گھر کے بڑے ہال میں آج بھی عورتیں جمع تھیں۔ ان میں کچھ تو لڑکیاں تھیں جو کہ کم عمر اور نوجوان تھیں اور یہ زیادہ تر تماشا دیکھنے آتی تھیں۔ آج بھی جمعرات کا دن تھا اور شادی والا کمرہ کھلا تھا۔ شادی والے کمرے کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے گھر کا وہ کمرہ تھا جس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ زیادہ تر یہ کمرہ خالی رہتا اور اماں اسے ایک ہی دن کھولتی تھیں، لیکن دروازہ کھلنے کے فوراً بعد ہی بند ہو جاتا۔ میری ماں سے بہت سی عورتیں دور سے دم کروانے آتی تھیں۔ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت گھٹن زدہ تھا۔ یہ مردوں کا معاشرہ تھا جہاں پر مرد عورتوں پر ظلم کرتے تو وہ اماں سے تعویذ اور وظیفہ لینے آتی کہ ان کا شوہر راہ راست پر آ جائے۔ ایسے میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے میری شادی کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ حالانکہ میں اتنی نیک اور پرہیزگار ماں کی بیٹی تھی، مگر ابھی تک میرا رشتہ نہیں آیا تھا۔ شاید اس وجہ سے کہ میری عمر بھی 25 سال ہو چکی تھی اور میرا رنگ بھی ہلکا سانولا تھا۔ کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہی نہ ہوتا اور اگر تیار ہو بھی جاتا تو اماں شادی سے انکار کر دیتی۔ مجھے اماں کے انکار کرنے کی یہ وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، جبکہ اماں نے پچھلے ہی مہینے یہ اعلان کیا تھا کہ شادی والے کمرے میں جو بھی لڑکی جائے گی اس کی شادی ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پچھلی بار میری پڑوسن اور دوست سبین جب اس کمرے میں گئیں، اس کے اگلے ہی دن سبین کی شادی ہو گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ سبین کہاں گئی ہے۔ سبین کے بارے میں سب لڑکیاں ایک دوسرے سے پوچھتیں، مگر اس نے کسی کو اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کہاں بہائی جا رہی ہے، اور یوں ایک دن ہم سب لڑکیوں کو پتا چلا کہ سبین کی شادی ہو گئی ہے۔ سب لڑکیاں پوچھتی رہ گئی کہ سبین کی شادی کس سے ہوئی، مگر کسی کو دلہا کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ سبین اگلے ہی دن گاؤں سے دور چلی گئی اور ہم سب دیکھتے رہ گئے۔ سبین کی قسمت پر سبھی لڑکیاں رشک کر رہی تھیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کا ماحول بہت زیادہ گھٹن زدہ تھا۔ یہاں سے نکلنا تو کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ ہمارے یہاں مردوں کا راج تھا، عورتوں کو بولنے کی بھی ہمت نہ ہوتی، جب بھی یہاں کی زندگی کسی کو دلکش نہیں لگتی تھی۔ البتہ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی، ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تبھی میری ایک سہیلی ہما، جو مجھے بہت اچھے سے جانتی تھی مگر ساتھ میرا مذاق اڑانے میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑتی، ایک دن سب لڑکیوں کے سامنے ہنس کر بولی، تیری ماں نے تو شادی والا کمرہ کھول رکھا ہے جہاں پر جاتے ہی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر تجھے کیوں اس شادی والے کمرے میں نہیں بھیجتی تاکہ کوئی تجھے بھی بہا کر لے جائے اور تو اس گاؤں سے دور چلی جائے۔ ہما کی یہ بات میرے دل کو لگ گئی تھی، کیونکہ میں اماں کی اس بات پر واقعی نالاں تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اماں اگر چاہے تو مجھے بھی اس کمرے میں بھیج سکتی ہیں، میری بھی شادی ہو جائے اور میں اس گاؤں سے باہر چلی جاؤں۔ مگر میں نے اماں سے جب یہ بات کی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی، لگتا تھا جیسے کہ میں نے ان سے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ اماں تم مجھے اس کمرے میں کیوں نہیں بھیجتی؟ شاید میری بھی شادی ہو جائے اور میں اس گاؤں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ میں نے ہما کی بات دہرائی تو اماں نے میرے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خبردار کیا، آج تو نے یہ بات کرتی ہے، دوبارہ یہ بات مت کہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میرا رنگ سانولا تھا، عمر 25 سال ہو چکی تھی، اب مجھ سے کون شادی کرتا، جبکہ میری ماں تھی کہ اسے پورے گاؤں کی لڑکیوں کی شادی کی فکر تھی، لیکن میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کچھ نہ کہا اور چپ رہی، مگر دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس کمرے میں ضرور جاؤں گی جہاں جانے کے بعد لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ خیر، آج بھی جمعرات کا دن تھا، ہر طرف ہنگامہ سا تھا، عورتیں اور لڑکیاں ہمارے گھر کے بڑے ہال میں جمع تھی۔ دادا ابو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں خون انگار ہو رہی تھیں، جبکہ میری اماں عورتوں کو دم ڈال رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دادا ابو اٹھ کر چلے گئے۔ اماں نے اشارے سے خادمہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے اشارہ کیا کہ فلاں لڑکی کو شادی والے کمرے میں لے جاؤ۔ اماں کے کہتے ہی خادمہ اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو شادی والے کمرے میں لے گئی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ عورتیں شادی والے کمرے سے باہر آئیں تو ان کے چہرے کھلکھلا رہے تھے، جبکہ بیٹی کا چہرہ حیا سے گلابی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی، اس نے کسی سے بات نہ کی، شاید یہ اماں کی ہدایت تھی یا پھر اس نے خود ہم سے بات نہیں کی۔ بہرحال وہ ہجوم سے گزر کر چلی گئی اور پھر وہی ہوا جو اماں نے کہا تھا، اگلے ہفتے میں اس کی شادی ہو گئی۔ مگر اس بار بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی شادی کا پورے گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلا۔ سبین کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی جس کی شادی ہونے کے بعد اس کے دلہا کو نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا۔ یہ لڑکی جس کا نام نادیہ تھا، شادی کے بعد گاؤں سے دور چلی گئی اور ہم پھر ایک بار دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ الفت کے گھر جو کمرہ ہے، وہاں جاتے ہی دوسرے دن
उस लड़की की शादी हो जाती है। तभी दूर दूर से लड़कियां अम्मा के पास आने लगी, मगर अम्मा हर एक को एक कमरे में ना भेजती, सिर्फ उसी लड़की को चुनकर भेजती जिससे वो अकेले में बातचीत करती। फिर ना जाने क्या राज़ो नियाज़ की बातें होती, और तब अम्मा जाकर एक लड़की को इस कमरे में भेजती और अगले ही हफ्ते उसकी शादी हो जाती। पिछली 4 शादियां होने के बाद अम्मा की अकीदत और अम्मा की शोहरत पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हर कोई इनसे अपनी बेटी के लिए दुआ करवाने आता, और कोई ख़ास लड़की अगर इनको अच्छी लगती तो वो शादी वाले कमरे में भेज देती। बहरहाल अब मैंने सोच लिया था कि मैं हुमा की बात का जवाब देकर रहूँगी, और इस कमरे में अपनी शादी की उम्मीद तो खुद को दिलाऊंगी, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अम्मा को धोखा देना था, उन्हें रास्ते से हटाना था, क्योंकि अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि कुछ भी हो जाए तुमने इस कमरे में नहीं जाना। मैंने अम्मा की बात मान ली और उनको ये महसूस करवाया कि मैं इस कमरे तक जाना नहीं चाहती, लेकिन बात दरअसल ये थी कि अम्मा हर वक्त इसी कमरे के आगे बैठी औरतों को दम करती थी। इसी वजह से मैं इनकी नज़रों से छुप नहीं सकती थी। फिर वो खात्मा जो अम्मा की खास खात्मा थी, वो भी इन्हीं की बात पर और हिदायत पर अमल करती, मेरी किसी बात को खातिर में न लाती। मुझे इन दोनों की नज़रों से छुपकर इस कमरे में जाना था, लेकिन ये बात मैं इरम से छुपा नहीं सकी। इरम मेरी चचा की बेटी थी और मैं इसके साथ बचपन से खेलते बड़ी हुई थी। मैंने इसे अपना मसला बयान किया। वो कहने लगी, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है कि इस कमरे में जाने से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें किसी और दिन इस कमरे में जाना चाहिए। तुम कौन सा इस घर में पराई हो, हर वक्त तो हम यहाँ रहते हैं। तुम इस दिन मत जाना जब ये शादी वाला कमरा खुला जाता है, बल्कि हम किसी और दिन इस कमरे में जाएंगे ताकि हमें सारी हकीकत का अंदाज़ा भी हो सके। इनम की बात सही थी। इस दिन जबकि अम्मा के आसपास औरतें ही औरतें हुआ करती थी, मुझे इस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। तब हमने जुमेरात की बजाय इतवार वाले दिन का इंतखाब किया। इस दिन मैंने और इरम ने बड़ी मुश्किल से इस कमरे की चाबियां ढूंढी। इस कमरे पर एक बड़ा मोटा सा ताला हुआ करता था, हर वक्त यहाँ लगाया जाता और किसी को भी इस कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। बड़ी मुश्किल से चाबियां ढूंढने के बाद जब हम इस कमरे में पहुंचे तो हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हमको ये भी मालूम नहीं था कि इस कमरे में क्या होगा, और डर भी लग रहा था कि अगर कमरे के अंदर कोई हुआ तो क्या करेंगे। तभी मैंने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ती से खोला। ये जानकर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इस कमरे में एक मोटी दीवार थी जिसकी दूसरी बार कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि हम दीवार पार करके दूसरी जानिब देखते, अम्मा को इस बात की खबर हो गई और वह दौड़ते हुए इस कमरे तक आई और किसी चील की मानन मुझ पर झपट पड़ी। ये क्या कर रही हो तुम, खुदा गारत करे, तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में नहीं आना, क्या करने आई हो यहाँ, बाहर निकलो यहाँ से। अम्मा की चीखों पुकार सुनकर मेरी और उमा की तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सोचा भी नहीं था कि अम्मा को इतनी बर वक्त हमारे इस कारनामे की खबर हो जाएगी। अम्मा के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद हम इस कमरे से बाहर आ गई, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। उमा कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। अब की जुमेरात वाले दिन ही शादी वाले कमरे में जाएंगे ताकि हमें ऐन इसी मालूमात का पता चले जो हमसे छुपाई जा रही है। हुमा की बात सही थी। मैंने भी शादी वाले कमरे में जाने का फैसला जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। अम्मा भी 2-3 दिन में ये बात भूल गई और मुझे सख्ती से मना किया कि मैं दोबारा इस कमरे तक ना जाऊं। जुमेरात वाले दिन हुमा मुझसे कहने लगी कि वो मेरा साथ जरूर देगी। चुनांचा इसने 2-3 औरतों को इशारा किया। अब ना जाने क्या भागदौड़ मची। हुमा ने इनको क्या देखने के लिए बुला लिया कि वो औरतें एकदम बेचैन होकर दरवाजे के आगे से हट गईं। इनमें वो खात्मा भी थी जो करख्त चेहरे के साथ हर वक्त इस कमरे के बाहर पहरा देती रहती। हुमा ने उसे वहां से हटा लिया। ऐन इसी वक्त अम्मा के मुंतकिब किए हुए लड़की और उसकी माँ शादी वाले कमरे से बाहर आ गई। मैं उसी वक्त मौका पाकर इस कमरे में अंदर चली गई। जब कमरे में गई तो इस दीवार को हटाना आसान था क्योंकि ये लकड़ी के दरवाजों की बनी हुई थी। जैसे ही मैंने एक दरवाज़ा पलटकर आगे की तरफ आईने पर नज़र डाली तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस कमरे में ये मंजर देखने को मिलेगा। मुझे दूसरी तरफ से भी सख्त हैरत का सामना करना पड़ा। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने में दाया अम्मा को खबर हो गई कि मैं इस कमरे में आ गई हूँ। उन्होंने मुझे घसीट कर बाहर निकाला, लेकिन अब इनकी आंखों में वो चमक और वो गुस्सा और क्या कहना जो मुझे यहाँ आने से पहले दिखाया जाता था। अम्मा की नज़रें भी झुकी हुई थीं। इनको भी मालूम पड़ गया था कि मैं इस कमरे तक पहुँच चुकी हूँ और सारी हकीकत से आगाह हो चुकी हूँ। अम्मा ने तो जैसे आंखें बंद कर ली थीं, मगर मेरे सर पर जुनून सवार था। मैं जिस बात के लिए इतना परेशान हुई, अम्मा ने मुझे इसके बारे में एक लफ्ज़ की भनक तक ना पड़ने दी। मैंने अपना सर पीट लिया। अम्मा से पूछा कि अम्मा बताओ तो सही, तुमने ऐसा क्यों किया। अम्मा ने तो चुप साध ली। कई दिन अम्मा मुझसे नाराज़ भी रही।
مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی، مگر غلطی پر وہی تھی، سو انہیں ہی معافی مانگنا پڑی اور مجھے ساری بات بھی بتانا پڑی، جس کے بعد مجھے اپنے دادا سے شدید نفرت ہو گئی اور میں اپنے دادا ابو سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ انہیں دنیا میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھتی تھی۔ اب وہ مجھے ایک درندہ صفت انسان لگنے لگے۔ اماں کی کہانی کچھ یوں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تو مجھے قصوروار جان رہی ہے، لیکن جب میں یہاں بہا کر آئی تھی میرے من میں کبھی بھی یہ خیال، یہ وہم و گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر لڑکیوں کو کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، انہیں ناچ گانے کے ذریعے مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا، اور پھر جب وہ اپنی زندگی اپنی حدیں ساری پار کرنے کے بعد اپنے باپ بھائیوں کے لیے دولت کما لیتی تو انہیں کسی ایسے ہی بد کردار شخص کے کوٹھے سے باندھ دیا جاتا جو عورت کو کبھی عزت و مقام نہیں دے پاتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نیک روحوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ ان کو عزت دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو آسان کرتا ہے، ان پر بڑھنے والی مشکلات کو ان کے لیے قابل برداشت بناتا ہے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ان مشکلات سے بچانا، مجھے ان گناہوں کی دلدل سے بچانا جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو میرے ماں باپ نے بھی مجھے انہی نظروں سے دیکھا جن نظروں سے کوئی شکار شکاری کو دیکھتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے بھی گناہ کی دلدل میں دھکیلا جائے گا، مگر میں اس سب کے لیے تیار تھی، اور بالآخر وہی ہوا۔ مقررہ وقت پر میری عمر 18 سال ہو گئی تو میری بولی لگائی گئی۔ میں انسانوں کی بھیڑ میں بیٹھی خود کو کوس رہی تھی، مگر پھر میری تو جیسے لمحوں میں قسمت ہی پلٹ گئی تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ میری بولی لگانے والا کوئی عام شخص نہیں، بلکہ وہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ اور جانتی ہو سب سے بڑی بات کیا تھی؟ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ خود وہ ایک باکردار شخص تھا۔ نہ صرف یہ کہ باکردار تھا بلکہ وہ ایک سید گھرانے کا اکلوتا ثبوت تھا۔ اسے میرے کردار سے کوئی غرض نہ تھی، وہ بس مجھے اپنانا چاہتا تھا اور مجھے گناہوں کے دلدل سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور زندگی بھر اس سے وفا نبھانے کا وعدہ بھی کیا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر میں کوئی خواہش رکھتی ہوں تو بتا دوں، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ اور پھر وہ مجھے ایک ایسی ہی پاک جگہ پر لے آیا جس کے شاید میں قابل بھی نہیں تھی۔ میرے ساتھ اس وقت میرا چھوٹا بھائی بھی تھا جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ میرے شوہر نے میری بات کا مان رکھ لیا تھا، وہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ ہی اس گھر میں لے آئے تھے جہاں پر ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور سید زادے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، اس نے اپنے گھر والوں سے یہ حقیقت بھی نہیں چھپائی کہ میرا ماضی کیا ہے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سب کا فرق ہم پر اور ہماری زندگی پر کتنا پڑے گا۔ جذبات کی روح میں آ کر انہوں نے اپنے بابا جان کو بھی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ بابا جان نے تو پہلے انہیں معاف نہیں کیا، مگر پھر نکاح کی لاج رکھ لی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی، مگر میرے بھائی پر سخت پہرے تھے۔ مجھے خود کو ثابت کرنے میں 15 سال لگ گئے، لیکن ان 15 سالوں میں میں نے ایک غلطی بھی نہیں کی، میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی، میں نے اس خاندان کے اقدار کو زندہ رکھا، یہاں تک کہ میرا مقام اس معاشرے میں ایسا بن گیا جیسا پہلے میری ساس کا ہوا کرتا تھا۔ عورتیں میری عزت کرنے لگیں، میرے کردار کی دوائی دینے لگیں، مگر میرے سسر مجھ سے اب بھی نفرت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خون کا اثر باقی رہتا ہے، خون کی تاثیر کبھی ضائع نہیں جاتی اور یہ ہمیشہ انسان کو اس کا اصل رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ ان دنوں میرا چھوٹا بھائی بھی جوان ہو رہا تھا، اسے بھی معاملے کی نزاکت کا اندازہ تھا۔ میں نے اسے بھی سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اپنی بہن کے گھر کا خیال رکھنا، کبھی اس ماحول میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ مجھے بھی یہاں سے دربدر ہونا پڑے، مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ میرے بھائی سے بھی نہ جانے کیسے یہ حرکت سرزد ہو گئی کہ ایک دن اس نے ایک نوکرانی سے بات کرنے کی اور پھر اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت کی۔ بس اس بات نے تو میرے سسر جی کو یہ بات کہنے کا موقع دے دیا کہ انسان کا خون کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتا اور اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے۔ تمہارے بھائی نے آج کم نسل ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ میں اس بات پر بہت روئی، اپنے بھائی کو کوسا، مگر میرے سسر کو اس بات پر بھی یقین نہیں آیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اپنے بھائی کو اس گھر سے نکال دو یا پھر 5 سال بعد میرے کسی سخت فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ میرے سسر 5 سال بعد اپنا دل بدل دیں گے یا میں ان کے دل میں پھر سے جگہ بنا لوں گی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ میں نے تو اپنے بھائی کو سدھار لیا، اس کے لیے میں نے ایک لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی بھی کر دی، مگر جب میرے سسر نے اپنا فیصلہ سنایا تو میری جان ہی نکل گئی، اور اس فیصلے کے مطابق مجھے اپنی 5 اولادوں کو اپنے ہی گھر میں قید کرنا تھا، کیونکہ وہ کم نسل سے تھے۔ ان کے ساتھ کسی کو بھی جڑنے نہیں دیا جانا تھا، وہ بھی اپنا آپ ظاہر کرتے اور خاندان کی عزت کو ڈبو دیتے۔ حالانکہ میرے 5 بیٹوں کا باپ تو ان کا بیٹا ہی تھا، لیکن میرے سسر نے میری بات کی پرواہ نہیں کی اور مجھے سختی سے حکم دے دیا کہ میں اپنے بیٹوں کو کسی سے ملنے جلنے نہ دوں
اور تمہیں بھی باہر نہ نکلنے دوں۔ تم تو خیر کسی نہ کسی کی نظر میں آ ہی گئی، لیکن تمہارے بھائی ہمیشہ اس کے قید میں رہے۔ تم مجھ سے سوال کرتی رہ گئی کہ میں نے تمہارے بھائیوں کو گھر سے نکلنے کیوں نہیں دیا، مگر میں جواب نہیں دے پائی۔ سسر کو میں نے اس بات پر منوا لیا تھا کہ اگر میرے بیٹے کی شادی کروا دوں اپنے کسی گاؤں میں تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ انہوں نے اس بات پر حامی بھر لی تھی۔ یہاں کی عورتیں میرے کردار سے واقف تھیں، انہیں میرے بیٹوں کی شرافت کا بھی اندازہ تھا، لیکن وہ بھی پیر صاحب کی سختی سے ڈرتی تھی۔ بالآخر ایک دن میں ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ سارا ڈھونگی میں نے اسی لیے رچایا تھا تاکہ تمہارے بھائیوں کی شادیاں ممکن ہو سکے اور وہ اپنی مرضی کی لڑکی دیکھ کر اسے بہا کر اس گاؤں سے دور جاتے جائیں، تاکہ میری زندگی اور تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ میری بیٹی، میں تمہیں وہاں اس لیے نہیں جانے دیتی تھی کہ وہاں تمہارے ہی سگے بھائی قید تھے۔ اگر میں تمہیں وہاں بھیج دیتی تو تمہارے ذہن پر برا اثر پڑتا، اور پھر اب تو تمہارا باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں اکیلی کس کس مسئلے کو دیکھوں گی اور کیسے سب مسئلوں کو حل کروں گی؟ بس تم سمجھدار ہو، تم اس بات کو بھول جاؤ۔ اماں نے یہ کہہ کر اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کر لیا، مگر میرے دل میں دادا کی ایسی نفرت پڑنے لگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ان کا چہرہ نوچ لوں جنہوں نے میرے بھائیوں کی شخصیت کو بڑھنے سے روک دیا، مگر میں اماں کے کہنے کی پابند تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکی، اماں کا کوئی بدلہ نہیں اتار سکی۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب ہم لوگوں نے اس گاؤں سے جانا تھا۔ میرے سخت سنگ دل دادا جان کو اس وقت بھی رحم نہیں آیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ہمارے سروں پر ہاتھ بھی نہ رکھا۔ میں آج بھی دادا کی وہ شعلہ برساتی آنکھیں یاد کرتی ہوں تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی انا کی خاطر اپنی بہو کو برداشت تو کر لیا، مگر اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ خدا ایسے لوگوں کو عقل اور سمجھ عطا کریں۔